بادلوں میں گھرا جزیرہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے آسیہ رزاقی نے۔ میں کس سے شادی کروں گا؟ آج کل جناب ہر کسی سے یہی سوال کر رہے تھے۔ سب بڑی بے نیاز مندی سے مشورے دے رہے تھے۔ آپا جمیلہ کی دیبا سے کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ تو بھینگی ہے۔ قمر سلطان سے کر لو، بہت خوبصورت ہے اور تعلیم یافتہ بھی۔ اف، اتنا بڑا کنبہ ہے، 6 بہنیں 4 بھائی، تحفے دیتے دیتے بجٹ فیل ہو جائے گا، میں سارا کا سارا خرچ ہو جاؤں گا۔ سلمہ خالہ کی نند کی بیٹی اچھی ہے، یتیم بچی ہے، ثواب کما لو۔ بھائی سسرال ہونی چاہیے تاکہ کچھ قدر تو ہو۔ تم لکھ کر رکھ لو، کبھی جو یہ شخص کسی ایک فیصلے پر قائم رہے۔ سلومی نے جوش میں مکہ مار کر کہا۔ مکہ اس نے فری کی کمر پر مارا تھا۔ وہ بلبلا گئی، غصے سے بولی، میں کیوں لکھ کر رکھ لوں؟ تم ہی لکھو، تمہیں ہی اس کی شادی کی زیادہ فکر ہے۔ ارے فکر کیوں نہ کروں؟ ہر روز کسی ایک لڑکی کا نام اس کے ساتھ لیا جاتا ہے، میری تو سانس رکنے لگتی ہے، کبھی یہ کبھی وہ۔ کبھی تمہاری باری بھی آ ہی جائے گی، اطمینان رکھو۔ فری اب تک کمر سہلا رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، مجھے تو لگتا ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا، کہیں اگلے روز جورو کو اس کے پرانے گھر یعنی میکے نہ روانہ کر دے۔ بیچاری، اب تمہیں اس کی جورو کی بھی فکر لگ گئی۔ خدا کے لیے چھوڑ بھی دو یہ ذکر۔ توبہ، تم سے ذرا سی بات کرنا کتنا مشکل ہے۔ بھائی دنیا کی بات ہے، سب کر رہے ہیں، مگر میں سننا نہیں چاہتی۔ فری چڑ گئی تھی۔ مت سنو، کان بند کر لو، یا پھر اچھا اچھا، کہیں کوئی اور وجہ تو نہیں؟ کوئی بھلا تمہارے چڑنے کا کوئی سبب تو ہوگا؟ اب سمجھی۔ سلومی نے گردن ہلائی۔ میرا سر نہ کھاؤ سلومی۔ فری بیزار ہو کر اٹھنے لگی۔ اچھا میں نانی سے تبادلہ خیالات کر کے آتی ہوں، تم تو ہو ہی صدا کی بور۔ سلومی نے صحن میں چھلانگ لگائی اور کھڑکی کی چٹکنی کھول کر مڑ کر فری کو دیکھا۔ تمسخرانہ مسکراہٹ سے اس کا چہرہ کھچ سا گیا تھا۔ پٹ کھول کر جلدی سے کود گئی۔ فری نے اس چھلاوا صفت لڑکی کے اوجھل ہوتے ہی لمبا سانس لیا۔ کتنا بولتی ہے توبہ، اب گئی ہے نانی کا سر کھانے۔ بیچاری نانی اس کی بک بک سے عاجز آ کر ایک پنکھے کی ڈنڈی اس کی پیٹھ پر رسید کریں گی تب عقل آئے گی۔ چھوٹا دیکھے گی نہ بڑا، بس اسٹیشن سے ٹرین چھوٹی اور چل پڑی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ نیم تاریک ماحول میں بڑی ٹھنڈی سی فضا کا احساس ہوا۔ گہرے رنگ کے پردوں نے کمرے میں دھوپ روک لی تھی۔ موسم خاصا گرم ہو چلا تھا، مگر اس کمرے میں ابھی خوشگوار سی ٹھنڈک تھی۔ طبیعت بوجھل نہیں ہوتی۔ وہ بے خیالی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لمبا قد، چھریرا جسم، پتلی کمر پر جھولتی سیاہ ناگن سی چوٹی، چہرہ کتابی اور اس پر سیاہ آنکھیں۔ اس کی سہیلیاں اس کے حسن کا دم بھرتی تھیں۔ پتہ نہیں اس کا اصل قدردان کب آئے گا۔ ابا تو بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ معیار کے مطابق مرضی کا داماد کہیں دستیاب نہیں ہوتا۔ مڈل کلاس طبقہ ہر لحاظ سے نقصان میں رہتا ہے۔ کاش ابا کے پاس بھی اتنی دولت ہوتی کہ وہ بھی کوئی اعلیٰ درجے کا داماد خریدنے کی پوزیشن میں ہوتے، پھر تو شاید دبیر میاں کو بھی ان کا گھر جھانکنے میں خفت نہ ہوتی۔ ویسے تو انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا کہ وہ ضرور ہی کسی سرمایہ دار یا ایڈوانس لڑکی کو شریک زندگی بنائیں گے، مگر جو بھی کوئی رشتہ انہیں بتاتا ہے وہ انہی کی ٹکر کا دولت مند اور اونچا خاندان۔ ابا بیچارے ماہانہ تنخواہ پانے والے، ان کا تو کسی کو خیال تک نہ آیا ہوگا۔ سلومی کیا کہہ رہی تھی؟ ہوگا، مجھے کیا؟ دبیر میاں کے معیار پر میری رسائی کہاں؟ ہر کسی میں خامی بتاتے ہیں۔ توبہ، شاید وہ مجھے کہیں دیکھ لیں تو، مگر کہاں؟ اتنے سال کے بعد اب آئے ہیں، بتائے بغیر کہیں چلے گئے تھے
माँ बाप भी मायूस हो गए थे। अब आए हैं तो ढेरों दौलत कमा कर, पहले भी किसी से कम न थे। अब उन्हें क्या मजबूरी है कि मोहल्ले के गरीब लोगों की बेटियों को जहन में रखें। ऊंचे से ऊंचा खानदान नजर में है, मगर कहीं पर पसंद की लड़की नजर नहीं आती। शायद किसी परी चेहरे की तलाश होगी। उसने चेहरा मोड़कर खनखनियों से अपना आधा रुख देखा। इस तरफ से मैं और भी अच्छी लगती हूँ, लेकिन किस्मत, ये सलोमी नानी से पिटकर ही आएगी। साथ साथ घर है, फिर भी मेरा तो कोई दिन बल्कि कई हफ्ते जाना नहीं होता। सुना है उनकी यतीम पोती आई हुई है, आज तक मिलने जाना ना हो सका। आज सलोमी गई, उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करूं, वरना अम्मा नाराज होंगी कि उसके घर जाकर तो ठूंस कर आ जाती है। अरे वो लोग सारा दिन अला बला खाते रहते हैं, खास तौर पर मेरे लिए तो इंतजाम नहीं करते। सलोमी की आंखें छोटी छोटी थीं, रंग जरा दबता हुआ है, लेकिन चेहरे पर कशिश कितनी है। दबीर मियाँ ने उसे देखा ना होगा। खानदान तो मुकाबले का है, फिर पता नहीं, वही किस्मत की बात है। वो दिल ही दिल में खुद से बातें कर रही थी कि बाहर कहीं से अम्मा की पुकार सुनाई दी। अरे रानी साहिबा, कुछ खाने की भी फिक्र है? वो बावर्ची खाना फरियाद कर रहा है और तुम हो के कमरे में घुसी आईने के आगे सिंगार में लगी हुई हो। बस बहुत हो चुका नजारा जमाल। चलो आ जाओ अपनी औकात में। दाल धोकर चढ़ा दी है, तुम झटपट गोश्त फगाड़ लो। चलो जल्दी आओ, बाबा जल्दी आएंगे दफ्तर से। अम्मा का चीखना चिल्लाना उसके एहसास पर ज़र्ब लगाता था। पता नहीं उन्हें कैसे इल्म हो जाता था कि वो कहाँ क्या कर रही है। ऐसा सही अंदाजा लगाती थी कि तीर ऐन कलेजे में जाकर लगता था। वो सटपटाकर बाहर निकली। अरे सच बताऊं, वो जल्दी जल्दी पापड़ निगलती हुई बोली, हंसी के मारे आंखों में पानी आ गया था। उन्हें आंचल से रगड़ती हुई सादगी से बोली, हुआ ये कि मुझे उनकी पोती को देख देख कर उस कदर हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि रुक ही ना सकी। तुम्हें पता है ना, मेरी हंसी आसानी से तो रुकती नहीं। बस फिर जो नानी ने खजूर का पंखा उठाया और मैं फुदकी, और फिर नानी ने पैंतरा बदला, निशाना लगाया, ऐसे में दौड़ लगाती इधर को हो गई। सच्ची मजा आ गया। मगर नानी भी ऐसी फुर्तीली निकली कि दो चार डंडियां तो निशाने पर लग ही गईं, बल्कि बाजू पर तो नील पड़ गया होगा। सोमी गर्दन मोड़कर बाजू की आस्तीन हटाने लगी। उनकी पोती के क्या दुम लगी हुई थी जो इस कदर हंसी आई तुम्हें? फरी बिल्कुल संजीदा थी। नहीं यार, ओ माफ करना, तुमको तो यार का लफ्ज नफरत अंगेज लगता है। हाँ, वो पोती सच में एहराम मिस्र के जमाने की मम्मी है। बोले ना बात करे, गर्दन इधर हिलती है, गर्दन उधर हिलती है, बस और क्या। लिबास था सदियों पुराना, मोटी मलमल का चौड़ा सा दुपट्टा सर से पैर तक लपेटकर यूं सामने आई जैसे मुर्दा कफन पोश हो। सच्ची, उसका तो सारा मुंह ढका हुआ था, बस थोड़ी और जरा सा होंठ का कोना नजर आ रहा था। मुझे जो हंसी आई, हंसी की क्या बात है। सुना है कि नानी के बेटे तो जवानी में मर गए थे। उनकी पोती को उसके नाना ने परवरिश किया, जो बेहद मजहबी और दीनी बुजुर्ग थे। पर्दे की सख्ती थी तो भाई अब नाना तो रहे नहीं, और लड़की थी कि पत्थर। सच्ची, हर चंद के मैंने उसका दुपट्टा हटाना चाहा, मजाल है कि उसने चिया भर भी खोलने दिया हो। ऐसा ठोस बदन जैसे पत्थर मैं तो थक गई। फिर नानी ने मेरी खबर ली, वो सौ अलग। फिर भी तुम पापड़ तो खा आई। हाँ तो क्या हुआ, वो पापड़ लेकर ही आई थी, मगर मैंने कब खाया। पहले उस लड़की ने धींगा मुश्ती की, फिर नानी उसकी हिमायत में मुझ पर पल पड़ी। भागते भागते मैंने मुट्ठी भर ली पापड़ की। मेरे लिए तो लाई थी बेचारी। यूं ही बेकार जाते या नानी खाती तो उनके पेट में दर्द उठता। अच्छा किया ना, मैंने बस एक पापड़ छोड़ाई इस अबुअल होल के लिए। तुम्हारी जबान कभी रुक नहीं सकती। फरी ने मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश की। नानी भी यही कह रही थी कि लगाम दे अपनी जबान को, नहीं तो कोई दांतों से कुतर लेगा। अरे कुछ खिलाए पिलाएगी भी इस बेचारी को, अम्मा अंदर से बोलती हुई आ रही थी। बोल बोल कर इसका तो अगला पिछला खाया पिया हजम हो गया होगा।
ہائے خالہ، آپ کتنی اچھی ہیں، اور ایک یہ ہے، آپ کی بیٹی بولنے نہیں دیتی۔ سلومی اماں سے لپٹ گئی تھی۔ اے ہاں سلومی بیٹا، تمہارے صغیر خالو کے بیٹے کا کیا بنا؟ شادی وادی ہوئی؟ اماں نے سلومی کو مخاطب کر کے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ وہ دبیر بھائی، ارے کہاں لڑکی ہی نہیں ملتی انہیں۔ ارے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ لو، دو تو یہی میرے سامنے کھڑی ہیں۔ اماں مزاحیہ انداز میں بولی۔ آپ کے منہ میں گھی شکر۔ سلومی نے اچھل کر ان کے منہ میں چپس ٹھونس دیے اور ہنس پڑی۔ دبیر میاں کہیں دور دراز کے رشتے سے سلومی کے بھائی ہوتے تھے، لیکن گھرانے میں زیادہ تعلقات نہ تھے، اس لیے اب صرف زبانی بھائی خالہ خالو کے رشتے رہ گئے تھے۔ دبیر میاں تو سلومی کو صورت سے پہچانتے تھے کہ یہ 10 نمبر گلی کے چوتھے مکان کی لڑکی ہے، ان کی بہن کی دوست۔ بچپن سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کی دور کی عزیز بھی ہے۔ دراصل دبیر میاں کے والد صغیر میاں کم حیثیت رشتہ داروں سے زیادہ میل جول رکھتے نہیں تھے۔ ان کی بیوی بھی زیادہ ملنسار نہ تھیں، عبادت الہی میں زیادہ قوت گزارتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی واقفیت زیادہ نہ تھی۔ کئی برس بعد جو دبیر میاں پردیس سے واپس لوٹے تو شادی کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ ان کی والدہ بیمار اور آنکھوں سے معذور ہو گئی تھیں۔ والد تنہا تنہا رہتے، گھر کا نظام درہم برہم تھا، اور وہ حیران تھے کہ اس سجے بنے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ نہ گھر وہ رہا، نہ گھر والے ویسے رہے۔ ہر جگہ دھول سی اڑ رہی تھی، گھر کا ساز و سامان نوکر چرا کر لے گئے تھے۔ دبیر میاں کی گمشدگی کے بعد ان کے والدین بے حد پریشان رہے تھے۔ اماں جان تو دن رات روتی رہتی تھی۔ اکیلا ایک بیٹا بغیر کچھ کہے سنے نہ جانے کہاں چل دیا تھا۔ 2 بیٹیاں تھیں، دونوں ملک سے باہر اپنے شوہروں کے ساتھ عیش کر رہی تھیں۔ اماں جان کسی کو بتا نہ سکی ان پر کیا گزر رہی ہے۔ رو رو کر خدا سے فریاد کرتی رہی، آنکھیں کھو دیں۔ سرد آہوں کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ تھا جس کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ یکا یک نا امیدی میں تمناؤں کا ستارہ چمکا۔ خوشی کی لہر نے گھر کے در و دیوار کو مسرتوں سے ہمکنار کیا۔ اللہ نے ان کی شب بیداریوں کا صلہ گمشدہ بیٹے کی صورت میں عطا کیا۔ اب وہ تھی اور سجدہ شکرانہ دبیر میاں گئے تھے تو لاؤبالی، ہنسمکھ اور موڈی انسان تھے۔ آئے تو سنجیدہ اور ذمہ دار فہیم بن کر۔ ماں باپ کی خاطر شادی کے لیے تیار تھے کہ انہیں خدمت کی، رفاقت کی زیادہ ضرورت تھی۔ سب سے پہلے ماں کے علاج کی جانب متوجہ ہوئے، باپ سے اپنی غیر ذمہ داری کی معافی مانگی، تلافی کے وعدے کیے اور خاندان کے بچھڑے ہوئے بکھرے ہوئے لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بیٹا گھر آیا تو ماں باپ پھر سے جی اٹھے۔ گھر میں باہر سی آ گئی، در و دیوار مہک اٹھے۔ تازگی اور شادابی نے آنگن کو گلزار بنا دیا۔ دبیر میاں آئے تو دونوں بہنیں بھی ان کی خاطر دیار غیر سے بھاگی بھاگی آئیں۔ کئی سال پہلے بھی وہ ان کی گمشدگی کی خبر پا کر آئی تھیں۔ ماں باپ کی دلجوئی کی خاطر اب بھائی کی خیر مقدم کے لیے شادیانے بجانے کے ارادے سے آئیں، مگر بھائی اب اتنا سادہ اور معصوم بھی نہیں رہا تھا کہ ان کے بتائے ہوئے رشتے پر فوری اقرار کر لیتا۔ وہ تمام رشتہ داروں سے مل کر مشورے کرتا۔ امی کو خدمت گزار بہو چاہیے، ابو کو اطاعت چھوار گھر کی نگہبان بہو کی ضرورت ہے۔ بظاہر اس کی ایک ہی شرط تھی، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ متوسط گھرانوں میں ابھی تک یہ رواج مقبول نہ تھا، اس لیے وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ایڈوانس گھرانوں میں وہ باقاعدہ دعوتوں میں بلایا جاتا رہا۔ ایک کی جگہ 4 لڑکیوں کو سامنے لایا گیا، لیکن 6 مہینے گزر جانے کے باوجود ہونز اول ایک ہی سوال، میں شادی کس سے کروں؟ بہنیں بھی لڑکیاں دکھا دکھا کر تھک گئی تھیں۔ بھائی میاں دعوتوں کی خاطر معاملے کو طویل کر رہے ہیں، شادی وادی کا ان کا کوئی ارادہ تو لگتا نہیں۔ مہر سلطانہ نے چھوٹے بچے کو نہلا کر کپڑے پہنائے ہوئے اثر سلطانہ سے کہا، بس ڈھونگ ہی لگتا ہے مجھے بھی، میں تو ساری سسرال کی لڑکیاں دکھا چکی بہنا، پتہ نہیں کس خاص پری کی تلاش ہے انہیں۔ اثر سلطانہ مایوسی سے بولی، میں نے بھی 20 لڑکیاں دکھا دی، 1 2 تو خاصی قبول صورت بھی تھیں، میری برائیاں ہو رہی ہیں۔ دبیر میاں اندر آ کر تخت پر بیٹھ گئے۔ بھائی میاں پھر کوئی حد بھی تو ہوتی ہے،
پورا شہر کھنگال ڈالا، دور نزدیک سب جگہ تو مارے مارے پھرے ہیں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھو مہرو، ایک ہی بھابھی آئے گی تمہاری، میں چاہتا ہوں کوئی کمی نہ ہو اس میں، خدمت گزار، نرم مزاج، ہسمکھ اور ایسا حسن ہو کہ روشنی سی ہو جائے۔ کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا آپ نے؟ اثر نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، ایک خواب سا دیکھا تھا، معلوم نہیں کیا۔ دبیر میاں سرد آہ بھر کر چھت تکنے لگے۔ وہ جو دور کے ہمارے عزیز ہیں، ارے وہ 10 نمبر گلی میں جو خالہ فروز ہیں، ان کی بیٹی میری سہیلی تھی۔ وہ کم عمر مگر پٹاخہ سی تھی، بہت اچھی لگتی تھی مجھے۔ پرسوں اسے میں نے دیکھا، خاصی نکھر گئی ہے، شوق ہے مگر سنا ہے ماں کی بہت خدمت کرتی ہے۔ اپنی ماں کی خدمت تو سبھی کر لیتے ہیں، دبیر میاں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ تو آپ چاہتے ہیں پہلے وہ آ کر آپ کے گھر میں عملی نمونہ پیش کرے، پھر آپ اسے سرٹیفکیٹ عطا کریں؟ نہیں بھائی میاں، ایسا تو عام زندگی میں ممکن نہیں۔ تم لوگ میری بات سمجھ نہیں سکی ہو۔ خیر، وقت کا انتظار کرنا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ… مگر امی انتظار نہیں کر سکتی، بہت بے قرار ہیں شادیانے بجوانے کے لیے۔ اچھا چلو، تمہاری اس پٹاخہ سہیلی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مگر مہرو، اسے یہ علم نہ ہو کہ ہم کس ارادے سے ان کے گھر گئے ہیں۔ خواہ کوئی امید قائم کر لیں تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہی آپ نے طے کر لیا کہ وہ آپ کو پسند نہیں آئے گی، مہر سلطانہ چڑھ کر بولی۔ تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی لڑکی کی اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی کہ لوگ اسے ریجیکٹ کر دیں، بلکہ آئے ہی ریجیکٹ کرنے کے ارادے سے ہوں۔ اثر سلطانہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اچھا بابا، لیکن تم بغیر اطلاع کے ہی جاؤ گی؟ میں زیادہ شور شرابہ پسند نہیں کرتا۔ دبیر میاں ہار گئے۔ اس دن وہ مہر سلطانہ کے ساتھ 10 نمبر گلی کے چوتھے مکان میں جھجکتے ہوئے گئے کہ متوسط طبقے میں انا اور وقار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ کسی کی دل شکنی یا دل آزاری کو گناہ سمجھتے تھے، اسی لیے صرف محلے داری کی ملاقات کو ہی اہم بنا کر گئے۔ اور واپس آ کر بجھے دل سے انہوں نے کہا، لڑکی ہے کہ چھلاوا، اور زبان کی تیزی نے تو میرے اوسان ہی قطع کر دیے۔ مہرو، یہ کیسی سہیلی ہے تمہاری؟ اس نے تو ایک زبان میں 10 لڑکیاں رشتے کے لیے بتا دیں۔ مہرو ہنسنے لگی۔ اسے سلومی پسند تھی، لیکن اس کی چھلاوا چال سے وہ بھی خائف تھی۔ وہ چلنے کے بجائے اڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، پل میں وہاں، پل میں وہاں، پل میں یہاں، پل میں وہاں۔ اور اس نے 14 نمبر گلی میں کسی سہیلی کا پتہ بھی بتایا تھا کہ وہ بہت معصوم، سنجیدہ اور خدمت گزار اطاعت شعار ٹائپ ہے۔ ابھی رہنے دو۔ دبیر میاں سر تھام کر بولے، ابھی اس لڑکی نے جو پٹاخے میرے ذہن میں بھر دیے ہیں نا، انہیں ٹھنڈا ہونے دو۔ اف، ٹھیک ہے، اس عرصے میں اپنی ساس کو خبر دے دوں، انہیں یقیناً پسند آ جائے گی۔ ارے میرا دیور ایسی پٹاخہ لڑکی کو ضرور پسند کر لے گا، ایسے تیز ترار لڑکیاں ہی اپیل کرتی ہیں۔ وہ کافی گرم دن تھا۔ کھانا سویرے سے تیار کر کے فری اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ اماں ململ کے کرتے سینے بیٹھی تھیں کہ انہوں نے پکار کر کہا، اری جا کر دیکھو، کسی نے دروازہ بجایا ہے۔ تیز دھوپ کے تھپڑے سہتی ہوئی فری صحن میں لپکی، دروازہ کھول کر حیران رہ گئی۔ سرخ چہرہ پسینے میں تر، پیشانی لیے سلومی کھڑی تھی، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ۔ فری کو دھکا دیتی ہوئی اندر گھس آئی۔ فری حیرانی سے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اس قدر دھوپ میں جناب کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ فری نے چلتے چلتے کہا۔ وہ جانتی تھی سلومی بہت نازک مزاج ہے، گرمی تو اسے برداشت ہی نہیں۔ بتاتی ہوں بھئی، کمرے میں جا کر دم لینے دو۔ سلومی ہوا میں تیرتی ہوئی لپ چھپ کمرے میں گھس گئی، ساتھ ہی برآمدے میں کپڑے سیتی ہوئی فری کی امی کو سلام بھی جھاڑ گئی۔ اچھا اب تو بتا دو، کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ فری نے کمرے میں آ کر کہا۔ بہت کوڑ مغز ہو فری۔ سلومی پلنگ پر سیدھی لیٹی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے، یہ میرے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگا سکتی کیا؟ فری چونک گئی۔ کیوں؟ شادی منگنی ہو رہی ہے؟ سلومی نے پلنگ پر ہاتھ مار کر کہا۔ ادھر آ کر بیٹھ، بتاتی ہوں کیا واردات پیش آئی ہے۔ یہ کہ ابھی پچھلے ہفتے پتہ ہے کیا ہوا؟ شام کا وقت تھا، اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ مہر سلطانہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں تو حیران ہو گئی، سچی۔ وہ دبیر میاں بھائی ایمان سے مجھے یوں گھور گھور کر دیکھنے لگے جیسے کسائی بکرے کو۔
خیر میں نے جلدی جلدی چائے بنائی، امی ان سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے جانا تھا فرحانہ کی طرف، اس سے وعدہ تھا، تو جہاں تک ہو سکا پھرتی اور تیزی سے کام کر رہی تھی۔ چائے پلائی، باتیں کی، مجھے پتا تھا وہ مجھے تو پسند کریں گے نہیں۔ آتے ہی مہرو آپا نے کہا کہ کوئی اچھی سی لڑکی بتاؤ، ہم اسی لیے آئے ہیں۔ خیر جی، تو پسند کر لیا انہوں نے تم کو؟ مختصر بتاؤ نا، فضول بات کو کھینچ رہی ہو، فری نے کہا۔ ارے سن بھلا، وہ مجھے کیا پسند کرتے، میں نے خود ہی پسند کرنے نہیں دیا۔ ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ ان کا سانس پھول گیا، کبھی ادھر چھلانگ لگائی تو کبھی ادھر، صوفے پر سے پھلانگ گئی، سانس لیے بغیر اتنی باتیں کی کہ وہ تو کان پکڑتے ہوں گے۔ لیکن کیوں؟ تم نے یہ بےہودگی کیوں کی سلومی؟ شاید وہ تمہیں پسند کر لیتے، میں کیوں نہ کرتی؟ بیسیوں لڑکیاں دیکھ چکے ہیں، انہیں کوئی پسند نہیں آئی، تو میں بھی کیوں؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ سخت بیزار بیٹھے تھے، چنانچہ میں نے اپنی ساری سہیلیوں کے نام پتے بتا دیے۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں دیکھنے بھی آئیں۔ مجھے؟ کیسی باتیں کرتی ہو سلومی، کیسی بات کرتی ہو تم؟ اتنی بھولی نہ بنو، تمہیں پتا تو ہے ہم ابا کی کیا پوزیشن ہے۔ فری رنجیدہ ہو گئی۔ اچھا تم غور کرو، چلو چھوڑو، تم بس انتظار کرتی رہو۔ خیر تو اس کے 4 دن بعد کیا دیکھتی ہوں کہ مہرو آپا پھر چلی آ رہی ہیں، ان کے ساتھ کئی لوگ تھے، ملنسار اور خوش اخلاق۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا اور مٹھائی دے گئے، اور اب میں تمہارا حصہ لے کر آئی ہوں۔ وہ کون تھے؟ تمہیں مٹھائی کھانے سے مطلب ہونا چاہیے۔ خیر بتاتی ہوں، مہر آپا کی ساس اور نند تھی، لڑکا بھی تھا۔ سلومی نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی۔ اچھا، فری خوش ہو کر بولی۔ پھر تجھے کیسا لگا وہ؟ اس کا سانس تو نہیں پھولا تیری حرکتوں پر؟ بڑی خراب ہے، مجھے اطلاع بھجوا دیتی تو میں بھی آ کر دیکھ لیتی۔ سلومی نے ایک مکہ فری کو رسید کیا۔ دیکھ لینا کسی دن، اور یاد رکھ وہ دبیر میاں آئیں گے، ان سے پردہ نہ کرنا، میں نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں، مجھے جھٹلانا دینا۔ فری کمر سہلا رہی تھی۔ چھوڑو سلومی، وہ بھلا یہاں کیوں آنے لگے؟ میں ایسے خواب نہیں دیکھتی اور خوش فہمی بھی نہیں پالتی۔ وہ پھر افسردہ ہو گئی۔ وہ دل کو سمجھا رہی تھی، ورنہ خواب اس کے بس میں تھے نہ خیال۔ بس مایوسی کی باتیں کرنے لگی نا۔ اچھا یہ بتا کہ کیا پکایا ہے، تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کھانا کھا کر جاؤں یا گھر جا کر کھاؤں۔ وہ بڑی منہ پھٹ گو تھی۔ بینگن کا رائتا اور لوکی چنے کی دال، آج گوشت کا ناگا ہے نا؟ فری نے قدرے رک کر بتایا۔ اچھا، سلومی نے کسک کر پلنگ سے نیچے اترتے ہوئے کہا، تو پھر میں کھا کر ہی جاؤں گی۔ یہ تم کھڑی کیوں ہو گئیں؟ کدھر چلیں؟ ذرا نانی کی خیر صلاح پوچھ لوں۔ سلومی آنکھ میچ کر مسکرائی، اور ذرا ابو الہول کو دیکھ آؤں۔ اتنی دھوپ ہے، کہاں جاؤ گی؟ ٹھہرو، کھانا کھا کر دونوں چلیں گے۔ مگر وہ سلومی ہی کیا، جو کسی کی سن لیتی، سیدھی صحن میں نکلتی چلی گئی۔ نانی کے آنگن میں اترتے ہی قدرے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ وہاں تازہ تازہ چھڑکاؤ کیا گیا تھا، جگہ جگہ کیچڑ ہو رہی تھی۔ پائچے اوپر چڑھا کر وہ نانی کے دروازے میں گھس گئی۔ نانی ہو نانی، تیری قائم رہے جوانی، گاتی ہوئی وہ اندر ٹھنڈے تاریک کمرے میں گھس گئی۔ نانی پلنگ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، آواز سن کر بڑبڑائی، کون ہے؟ بھری دوپہر میں آنے والی، کون ہے تو؟ وہ بلند آواز سے پوچھنے لگی۔ سلومی نے بتایا، میں ہوں سلومی، آپ کی شان میں ایک گیت لکھا ہے، میں نے سوچا سنا آؤں۔ سنیے، نانی ہو نانی، تیری قائم رہے جوانی۔ ادھر آ، میری جوانی کی نشانی۔ نانی بگڑ گئی۔ آج میں نے پنکھے کے بجائے ڈنڈا رکھ کر چھوڑا ہے، جو بدتمیزی کرے گا پٹے گا، اب بچ کر نہیں جا سکتی، آ جا سامنے۔ سلومی نے دروازے سے ہی اندر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، نانی سلام، وہ آپ کی پوتی کہاں ہے؟ میں تو اس سے ملنے آئی ہوں، ذرا 2 باتیں کروں، بیچاری کے منہ میں چپ رہتے رہتے پھپھوندی نہ لگ گئی ہو۔ ارے بیچاری کو تنگ نہ کر، بہت معصوم ہے، وہ تیرے جیسی چلتھڑ نہیں ہے۔ اچھا نانی، اپنی سراہی سے سوندا سوندا ٹھنڈا پانی ہی پلا دو۔ نانی ایسی فرمائش پر خوش ہو جاتی تھیں، فوراً بولی، آجا آجا، لے، کٹورا پڑا ہے اور یہ سراہی ہے، پی لے، گرمی بھی تو غضب کی ہے۔ مگر نانی، آپ کے کمرے میں کیا اے سی لگا ہے؟ کیسی سہانی ٹھنڈ ہے، نیند آنے لگی ہے مجھے تو سو لے، یہ لے، جگہ ہے بہت، سونا، آجا۔
सोमी दिल ही दिल में हंसती हुई सुराही से पानी निकाल रही थी। अच्छा नानी, किधर गई वो आपकी पोती? क्या नाम बताया था आपने? नानी के दिल से कदूरत दूर हो गई थी। सलोमी ने उनकी सुराही का पानी पिया था और अब वो उनकी चारपाई पर पाइंतीची की जानिब आड़ी तिरछी लेट गई थी। नानी का दिल शाद हो गया। बड़े इंतजार के बाद सलोमी वापस आई। फरी खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। सलोमी हस्बे साबिक नानी के घर से हंसती हुई आई थी। खाने के बाद फरी की अम्मी तो फिर से सिलाई में लग गईं। फरी और सलोमी कमरे में आई तो सलोमी फिर से हंसने लगी। फिर कोई लतीफा करके आ गई हो? फरी ने पूछा। पिछली बार तो तुमने उनकी पोती को बहुत तंग किया था। नानी बता रही थी वो तुमसे बहुत खफा थी। फिर मार खाकर आई हो? उन्होंने तुम्हें सीधा करने के लिए डंडा रखा है। मैं तुम्हें बताना भूल गई। मार खाकर नहीं आई बल्कि उनकी सुराही का ठंडा पानी पीकर उनके पलंग पर आराम करके आई हूं। और और वो उनकी पोती जिसके कई नाम हैं, शौकिया, राफिया, तजनीन, मगर नानी उसे शक्को कहती हैं। उसने मुझे शरबत भी पिलाया। वो अब भी वैसा ही चोगा पहने हुई थी, वैसा ही बड़ा सा चादर नुमा दुपट्टा जिससे उसकी थोड़ी नजर आ रही थी। मगर इस बार वो मुझसे दूर दूर रही। हंसी तो मुझे एक और बात पर आ रही थी, और वो ये कि क्यों ना शक्को का पता दबीर मियाँ को बता दूं। उसका भला हो जाएगा और दबीर मियाँ को मुफ्त में बीवी के रूप में एक पीर मगा दरवेश और बुजुर्ग की कुर्बत नसीब हो जाएगी। नानी बता रही थी कि वो बेहद साबिर, खामोश और मासूम लड़की है। उस पर लोगों ने बड़े जुल्म किए मगर वो आज तक न भर सकी। होंठ सीकर खुदा की रजा के लिए इबादत में मसरूफ रहती है। तुम्हें हंसी क्यों आ रही थी? इबादत में मसरूफ रहने पर या होंठ सीने पर? आय हाय, मुझे तुम काफिर ना बनाओ भाई। हंसी तो मुझे उस जोड़ी पर आ रही थी। दबीर मियाँ इस अबुल होल को पाकर खुश हो जाएंगे। एक दफा उनके घर भेजने की कोशिश मैं जरूर करूंगी। आज ही मंगनी की मिठाई लेकर जाऊंगी, तुम देखना। क्यों मजाक उड़वाओगी सलोमी? तुम्हारा जहन हर वक्त फजूलियात में ये मसरूफ रहता है। ये फजूलियात है। उधर दबीर मियाँ दुल्हन की तलाश में निढाल हो चुके हैं और इधर वो अबुल होल होंठ सिए इबादत में मसरूफ। अरे, इन दोनों का गठजोड़ तो धमाका होगा, धमाका। कैसी मजेदार जोड़ी होगी। दबीर मियाँ पहले आते तो थे नानी के पास। फरी को याद आया वो शायद कुछ अजीज भी हैं उनके। अरे, नानी के पास मोहल्ले का कौन आदमी है जो नहीं आता? वैसे नानी बेचारी ने जवानी में सब मोहल्ले वालों की बड़ी मदद की है। हर किसी के दुख में शरीक रहीं, कितनों की शादियां करवाई उन्होंने। पता नहीं अपनी पोती नकाबपोश हसीना को क्यों लिए बैठी हैं। वो कहती हैं नसीब नसीब की बात है, जब शक्कों की बारी आएगी तो खुद ही सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। फरी ने बताया। मैं गई थी शक्कों से मिलने। तूने देखा उसे? सलोमी बेताबी से बोली। नहीं, नानी ने बताया कि शक्को के नाना बहुत कट्टर थे, पर्दे की सख्त पाबंदी कराते थे। फिर उसकी नानी के मरने के बाद तो वो और भी सख्त हो गए। औरतों से भी पर्दा कराने लगे। कहते थे कि जमाना खराब है, मासूम और सीधी सी नातजर्बेकार लड़की है, किसी के बहकाए में ना आ जाए। उन्हें औरतों का भी एतबार न था, तभी से बेचारी पर्दे की सख्त आदी हो गई है। नानी कह रही थी उसका पर्दा तो खुदाए मिजाजी के सामने ही खुलेगा। बेचारी वैसे ही डर जाती है, सिमटी हुई सहमी हुई सी है। तुमने जो धींगा मुश्ती की थी ना, उससे वो और भी सहम गई है, हर किसी से डरने लगी है। तो उसने नमूने को देखकर तो उस नमूने को देखकर तो और भी जी चाहता है कि किसी तरह से उसे अपने जैसा बना लिया जाए। नानी कह रही थी कि अब के सलोमी आई और उसने टेढ़ी नजर से मेरी बच्ची को देखा तो डंडे से ठुकाई करूंगी। वैसे भी उन्होंने अब डंडा पास रख लिया है। सलोमी हंस हंस कर दोहरी हो गई। बस अब तो उस खैमा पोश हसीना की खैर नहीं। ना मैंने दबीर मियाँ को भेजा तो मेरा नाम भी सलोमी नहीं। सलोमी अपने नाम की एक ही थी। उसी शाम वो दबीर मियाँ के घर जा पहुंची। मेहरू ने उसका मोहब्बत से खैर मकदम किया। वो उसकी होने वाली देवरानी थी। दबीर मियाँ आराम कुर्सी पर नीम दराज कोई रिसाला पढ़ रहे थे। उनकी वालदा तख्त पर नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने सलाम फेरा तो सलोमी ने पास जाकर झुककर अदब से सलाम किया, दुआएं ली। सलोमी बहुत संजीदा बनी बैठी थी। मेहरू उसे देख देख कर हंस रही थी। अम्मा जान उठकर कमरे में चली गई क्योंकि ये उनके वजीफे का वक्त था। उनका ज्यादा वक्त वजीफों में ही गुजरता था। बर वक्त इलाज से उनकी आंखें अब दुरुस्त हो गई थीं और वो काफी सेहतमंद नजर आ रही थीं। मेहरू इधर उधर की बातें कर रही थी।
जब महरू उसके लिए चाय बनाने के लिए उठी तो सलोमी झट अपनी जगह से उठकर दबीर मियाँ के पास आ गई। सुने भाई, उसने कदरे हिचकिचाकर उन्हें मुखातिब किया। शेखी मारना और बात है, सचमुच किसी जवान लड़के से बात करने की उसमें हिम्मत कहाँ थी। सिर्फ अपनी खुद एतमादी पर वो उठकर दबीर मियाँ के पास आ गई। अब डर गई थी कि पता नहीं कोई क्या सोचे। जी कहिए। दबीर मियाँ सटपटा गए। उन्हें भी ताजुब हो रहा था कि ये छलावा सिर्फ उनसे क्या कहने आई थी। अभी उस दिन तो बड़े मजे से अंगूठी पहनकर इतरा रही थी, अब क्या उनसे कोई शिकवा करने आई थी। वो, आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई अभी तक? अभी सहरे के फूल खिलना मेरे नसीब में नहीं, क्या करूं? वो बेचारगी से बोले। वो जो है ना 15 नंबर गली में नानी, जिनसे आपने भी कुरान शरीफ का सबक पढ़ा है, सारा मोहल्ला उन्हीं से पढ़ता था। कुरान पाक क्या भूल गए? दबीर मियाँ किसी गली को तो क्या, अपनी गली का नंबर भी नहीं जानते थे। वो नानी के नाम से और उस लफ्ज से कुछ चौंके। कुरान पाक उन्हें याद आ गया। बचपन में वो 15 नंबर गली की तरफ हर सहपर को आमोख्ता गुनगुनाते हुए सर पर सफेद टोपी जमाए दौड़ते जाते थे। नानी आमोख्ता याद न करने पर बच्चों को खजूर के पंखे की डंडी से खूब पीटती थी। बाद में वो सब बच्चों को अपनी सुराही के ठंडे पानी में पीली शक्कर घोलकर शरबत भी पिलाती थीं। पढ़ाई के दौरान हाथों और कंधों की चोट का असर उसकी शीरनी में घुल जाता और सब हंसते हंसते घर आते और अगले दिन गुनगुनाते सबक दोहराते, फिर उनकी गली में जा खड़े होते। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।